قیدی ہوں میں بابا جان، ہائے قیدی ہوں میں بابا جان، قیدی ہوں میں بابا جان۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ سورہ ممتحنہ کی یہ آیت نمبر 6 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول کی سیرت اسوہ حسنہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے رسول کی سیرت اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے رسول کی سیرت اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے بھی امید رکھتے ہیں اور قیامت سے بھی امید رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کو بھی مانتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جنہوں نے اس چیز سے رخ موڑ لیا، اپنا چہرہ موڑ لیا، نہیں مانا، نہ اللہ کو مانا، نہ قیامت کو مانا، نہ رسول کی سیرت کو مانا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یہ سمجھ لیں کہ پروردگار ہر چیز سے بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد بھی ہے۔ کل اس آیت کے ذیل میں نے محفل عباس میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور یہ بات کہی تھی کہ آج کا جو زمانہ ہے، جو گزر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور جو حالات ہیں ابھی اس وقت، اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم رسول کی سیرت کو بیان کریں کہ رسول کی سیرت کیا تھی۔ اب بہت سے لوگ اس میں نہیں تھے، بس 2 جملے میں کل کے عرض کر دوں کہ رسول کی سیرت ان کا عمل نہیں ہے۔ سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کیا کرتے تھے، سیرت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کیسے کرتے تھے۔ سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کتنی نمازیں پڑھتے تھے، سیرت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے۔ سیرت کا مطلب یہ نہیں کہ رسول چلتے تھے، چلنا سیرت نہیں ہے، چلنے کے طریقے کو سیرت کہتے ہیں۔ کس طرح سے چلتے تھے؟ جب چلتے تھے تو تکبرانہ انداز تھا یا نہیں؟ رسول انکساری کے ساتھ، کہ رسول کی ایک خاصیت جو سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی پوری زندگی میں کسی نے رسول کو سلام نہیں کیا، ہمیشہ رسول سلام کرتے تھے۔ بہت سے لوگ چھپے بھی دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہ آج رسول جب آئیں گے تو ہم فوراً رسول کے سامنے آ جائیں گے اور جلدی سے رسول کو سلام کر دیں گے، لیکن نہیں کر پائے۔ یہ ہے سیرت رسول، یعنی انکساری۔ جب کسی سے ملو تو پہلے تم خود سلام کرو تاکہ تمہارے اندر انکساری پیدا ہو۔ یہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے اس چیز کو بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر واقعاً
جتنی بھی مشکلات ہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس، جس طرح کی بھی مشکلات ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ مسلمان رسول کی سیرت سے بہت دور چلے گئے، بہت زیادہ دور چلے گئے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہیں، بالکل الٹا ہے مسئلہ سیرت کا۔ رسول کچھ کرتے تھے، آج مسلمان کچھ کر رہا ہے، لیکن کہتا یہی ہے کہ ہم رسول کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، ہے نہیں ایسا۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہیں، آج مجھے 2-3 باتیں عرض کرنا ہے، بہت ضروری ہے وہ، اس لیے کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے لیے فتوے شروع ہو جاتے ہیں فوراً کہ رونا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، اور فقط فتوے کی حد تک ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہم برداشت کر لیں گے، آپ فتوے لگائیے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہم کو کافر کہیے، آپ ہم کو مسلمان نہ مانیے، آپ ہم کو جہنمی کہیے، آپ کے کہنے سے تو ہم ہو نہیں جائیں گے۔ لیکن دیکھیں دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا صرف زبان سے کہنا فائدہ نہیں، لہذا آپ مارنا شروع کر دیا۔ ابھی کل پاکستان میں انچولی میں واقعہ پیش آیا، کچھ مومنین شہید ہوئے، خدا ان کی مغفرت کرے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ یہ رسول کی سیرت سے بہت دور چلے گئے ہیں، ہم ہیں اصل رسول کی سیرت والے، ہم رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، یہ بدعت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ طے ہو جائے یہاں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کس چیز کا نام ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام رسول نے نہیں کیا اس کام کو کرنے کا نام بدعت ہے، تب تو بہت مشکل ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے۔ رسول نے اتنی تقریریں کی ہیں، اتنے خطبے دیے، کبھی رسول کے خطبے کی ویڈیو نہیں بنی، تو یہ تو ہو گئے بدعت۔ رسول نے فلاں کام نہیں کیا، لہذا اگر کسی نے یہ کام کیا تو بدعت ہو جائے گی، نہ۔ تعریف جا کے دیکھیں آپ مسلمانوں کی کتابوں میں مسلمانوں کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو قرآن میں اور سیرت رسول اور سنت رسول میں نہیں پایا جاتا، اس کام کو یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ دین کا جز ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو کام قرآن میں اور سنت رسول میں نہیں ہے اس کو کرنے کو بدعت نہیں کہتے۔ اگر یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ عین دین ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن ایک کام نہ شریعت نے کہا ہے نہ رسول نے کبھی کیا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، مباح بھی ہے، حرام نہیں ہے، آپ کریے، کسی نے کوئی منع نہیں کیا ہے آپ کو۔ مثال کے طور پہ شادی میں کتنے ایسے کام ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ نہ شریعت نے کہا ہے، نہ قرآن نے کہا ہے، نہ رسول کی زندگی میں وہ کام ملتا ہے، ہم کرتے ہیں، کسی نے ہمارا گریبان بھی نہیں پکڑا۔ منگنی ہوتی ہے شادی میں، شادی سے پہلے رسول نے کی تھی، قرآن کی کوئی آیت ہے؟ نہیں ہے، آپ کرتے ہیں، غلط کرتے نہیں، غلط نہیں کرتے، لیکن اس کو آپ دین کا جز نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ تو بدعت کہتے ہیں ایسے کام کو انجام دینا جو شریعت میں نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے، اور ہم سمجھ کے کر رہے ہو کہ یہ ہے دین کا جز۔ اس تعریف کو یاد رکھیے گا بس، اب یہیں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب آئیے، ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بدعت کرتے ہیں، یہ روتے ہیں، یہ بدعت ہے رونا۔ ایک مفتی گزرا ہے سعودی میں، عبدالعزیز شیخ آل شیخ، ان کا کہنا یہ ہے، اب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کتابوں میں درج ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں چھپی ہوئی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت، یزید جو تخت حکومت پہ تھا وہ شرعی طور سے جائز حکومت ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے جواز میں، شرعی طور سے جائز ہے۔ اور حسین ابن علی جو یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، یہ ان کا خروج تھا، باطل خروج تھا، توجہ رکھیے کہ باطل خروج تھا، ایک فتویٰ۔ دوسرا فتویٰ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے پہلی جلد صفحہ نمبر 49 میں یہ جملہ لکھا ہے، جا کے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ منہاج السنہ اس کتاب کا نام ہے جو ہمارے خلاف لکھی گئی ہے، یہ کہہ کے لکھی گئی ہے کہ پہلے ہم یہ کام کرتے تھے، چونکہ شیعوں نے کرنا شروع کر دیا لہٰذا ہم نہیں کریں گے۔ اس میں ابن تیمیہ نقل کرتا ہے کہ حسین ابن علی کو مرے ہوئے اتنے دن ہو گئے، اتنے دن تک کسی انسان کے اوپر رونا حماقت ہے، اتنے دن تک کسی انسان کے اوپر رونا حماقت ہے۔ دو بات۔ تیسری بات، مرحوم زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے، ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ اتنے دن تک کسی کے اوپر رونا حماقت ہے۔ اچھا، حماقت۔ مرحوم زمخشری انہی والے ہیں، اپنی تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں
کہ جناب یعقوب جناب یوسف کے اوپر 80 سال تک روتے رہے. کتنے سال تک؟ 80 سال تک. اگر ابن تیمیہ کی بات کو مان لیا جائے کہ اتنے دن تک کسی کے اوپر رونا حماقت ہے، تو معاذ اللہ جناب یعقوب نے حماقت کی. جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے کہ نبی حماقت کرتا ہے، اس دن آپ مسلمان نہیں رہیں گے. یہ میں مسلمانوں کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے، توجہ رکھیے گا. تیسرا طبری نے لکھا جلد دوسری جلد میں 249 نمبر صفحے پہ کہ جب خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی نے ایک عزا برپا کی، مجلس جیسے ہم آپ کرتے ہیں، اور بیٹی رو رہی ہے وہاں پہ بیٹھ کے. خلیفہ دوم آئے اور ڈانٹنے لگے، باقاعدہ ڈانٹا. طبری نے لکھا یہ بات، ڈانٹا کہ نہیں رو، لیکن رسول کی بیوی مانی نہیں، روتی رہی. اب وہ منع کرتے کرتے وہاں سے چلے گئے. تب دو میں سے ایک ہی بات صحیح ہے، یا یہ مانیے کہ مسلمانوں کا خلیفہ صحیح ہے اور رسول کی بیوی غلط ہے، یا یہ مانیے کہ مسلمانوں کا خلیفہ غلط ہے، رسول کی بیوی صحیح ہے، یا یہ مانیے کہ رسول کی بیوی غلط ہے، مسلمانوں کا خلیفہ صحیح ہے. دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ رونا سیرت رسول میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو یہ ہے بدعت، واقعی بدعت ہے، پھر ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے. آج مجھے یہی بات ثابت کرنا ہے کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، قرآن سے بھی اور سیرت رسول اکرم سے بھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. پہلے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ رونا جو ہم روتے ہیں یہ واقعی یہ دین ہے یا دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے سورہ مائدہ میں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے مومنین کے سامنے، ترى اعینہم تفیض من الدم، تو مومنین کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، خوف خدا سے رونے لگتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں یہ مومنین. خود ایک کتاب لکھی ہے، موجود ہے فارسی زبان میں، میرے پاس بھی ہے، جس میں یہ اس بات کو جمع کیا گیا ہے کہ رسول کہاں کہاں کب کب کس کس کے اوپر روئے. تقریباً 100 مقام ایسے ہیں کہ جہاں رسول اکرم نے گریہ کیا ہے. 100 مقام. کبھی جناب حمزہ کے اوپر گریہ کیا، کبھی جناب جعفر کے اوپر گریہ کیا، کبھی امام حسین کی شہادت کے اوپر گریہ کیا. یہ وہ مقامات ہیں جو اس کتاب میں لکھے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، آیات کی تلاوت ہوتی ہے، تو مومنین کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا قرآن کی نگاہ میں بدعت نہیں ہے، عین عبادت ہے. یہ تو قرآن ہے. ابھی میں پھر پلٹوں گا، اس طرف آؤں گا. اب آئیے سیرت رسول اکرم میں، کہ سیرت رسول اکرم میں دیکھیں کہ واقعی رسول اکرم روئے تھے کہ نہیں روئے تھے. پہلا مورد جس کو ساری کتابوں نے نقل کیا مسلمانوں کی، مثلا آپ سیرہ حلبی کو اٹھا کے دیکھیں، باقاعدہ نقل کیا حلبی نے اس واقعے کو کہ جب جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے، ان کے برچھی کا پھل مارا گیا سینے پہ، کلیجے پہ، اور ہنجا جگر خارہ نے اس کو نکال کے چبایا. تو رسول اکرم کو جب جناب حمزہ کی شہادت کی خبر ملی تو رسول اکرم جناب حمزہ کے اوپر گریہ کناں ہوئے، روئے. اور چونکہ پھر جناب حمزہ کے جسم کے ساتھ بے ادبی کی تھی، ظالموں نے کاٹ دیا تھا جسم کو، جسے کہتے ہیں مسلح کرنا. رسول اکرم نے منع کیا کہ اگر ایک جانور بھی ہو تو اس کو مسلح نہیں کرو، تم کاٹو نہیں اس کے ہاتھ پیر کو. تو جب رسول اکرم جناب حمزہ کے جنازے پہ پہنچے ہیں اور وہاں جنازے کی اس کیفیت کو دیکھا جس میں ہاتھ پیر کٹے تھے، تو بہت زیادہ گریہ کیا رسول اکرم نے. مسعودی مروج الذہب میں لکھتا ہے کہ میں نے پوری تاریخ رسالت میں کہیں اتنا گریہ نہیں پایا جتنا گریہ رسول اکرم نے جناب حمزہ کے اوپر کیا. اچھا، یہاں تک اگر بات ہے تو دیکھیں، آپ اپنے حساب سے نہیں سوچیے، آپ اس حساب سے سوچیے کہ آپ کے اوپر اشکال کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے یہ اشکال کرے کہ رسول اکرم روئے تھے جناب حمزہ پہ، تو آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اکرم روئے تھے، رسول اکرم کو رونے دیجئے، رسول اکرم بہت سا کام کرتے ہیں. ہاں، اگر واقعہ یہیں تک رہتا تو رسول اکرم کا رونا صحیح تھا، ہمارا رونا غلط تھا. لیکن تاریخ لکھتی ہے
کہ رسول اکرم جب وہاں سے ہٹے ہیں، احد کے میدان سے ہٹ کے مدینے میں آئے، چونکہ اور بھی لوگ شہید ہوئے تھے، تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، عورتیں رو رہی تھیں اپنے مرحومین کو، تو وہاں پہ رسول اکرم نے ایک حسرت سے کہا، ہائے شہدائے احد پہ رونے والے اتنے موجود ہیں لیکن حمزہ پہ رونے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ بس جیسے ہی اصحاب نے یہ بات سنی کہ رسول نے کہا کہ حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، فوراً اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے مرحوموں کو چھوڑو، پہلے حمزہ کا ماتم کرو۔ تو عورتوں نے حمزہ کا ماتم کرنا شروع کیا۔ اس بات سے یہ ثابت ہے کہ رسول کا رونا بھی عبادت ہے، اور رسول کے بعد جو رسول کو مانتے ہیں ان کا رونا بھی عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ رسول روئے وہاں پہ۔ پھر جب امام حسین کی شہادت کا واقعہ سنا، جس کو جناب عائشہ نے نقل کیا ہے، وہاں رسول اکرم نے گریہ کیا، اصحاب کا مجمع تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ابھی امام حسین شہید تو نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، لیکن رسول اکرم گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ جب حسین ابن علی دنیا سے چلے جائیں اور ان پہ گریہ کیا جائے تو اس کو بدعت نہ سمجھا جائے، اس کو خلاف دین نہ سمجھا جائے۔ یہ ہے سیرت رسول اکرم کہ جس کے ذیل میں اب دو باتیں اور ہیں، دو الزام ہمارے اوپر لگتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہی رونے والا کہ یہ روتے ہیں، اور دوسرا الزام یہ کہ جانتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام حسین کو مارا ہے، یہی قاتل حسین ابن علی ہیں، آج ان کو پشیمانی ہو رہی ہے، آج یہ پچھتاوے میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ رو کے کہہ رہے کہ مولا ہم کو معاف کر دیجئے۔ تو چلیے اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ ہم اپنے پچھتاوے پہ رو رہے ہیں، ہم نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے، تو ہمارے رونے سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم نہ روئیں؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں بارگاہ معصومین میں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ روئیے؟ ہم نے خدا کیا ہے۔ اب وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ٹاپک الگ ہے کہ روایت نہیں، ایک جملہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی اپنے نانا کی تلوار سے مارے گئے۔ اپنے نانا کی تلوار سے مارے گئے کیا مطلب؟ جو نانا کا کلمہ پڑھ رہے تھے وہی حسین ابن علی کو مارنے آئے تھے، شیعہ مارنے آئے تھے جو کہ کوفے سے آئے تھے۔ تو سوال یہ کہ کوفے میں سب علی کے چاہنے والے تھے یا کچھ دشمن بھی تھے؟ کوفے سے حبیب ابن مظاہر بھی تو آئے تھے، کوفے سے مسلم ابن اوسجہ بھی تو آئے تھے، اور کوفے سے شمر بھی آیا تھا، خولی بھی آیا تھا۔ تو دونوں طرح کے لوگ آئے تھے کوفے سے، وہ بھی جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی آئے تھے جو اہل بیت سے نفرت کرتے تھے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں یہ چونکہ انہوں نے مارا ہے، چلیے اب آئیے توجہ رکھیے گا، میں قرآن میں پھر جا رہا ہوں، آپ کو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا کے خلاف تو انسان جا نہیں سکتا۔ مسلمان قرآن کے خلاف اگر گیا تو وہ مسلمان نہیں رہا، کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے۔ اب میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات پھر واضح ہو جائے۔ یہاں مجلس ہو رہی ہے، کسی نے آ کے خبر یہ دی کہ یہ پاس کے کسی ایریے میں مثلا کریاکو میں ایک قتل ہو گیا، کسی نے کسی کو مار دیا۔ اب ہر آدمی کو یہ پڑھیے کہ مولانا جلدی سے مجلس ختم کریں اور ہم جائیں دیکھیں بھئی کون مرا ہے، کس نے مارا ہے۔ اب مجلس ختم ہوئی، لوگ جانے لگے، کچھ نے مجھ سے بھی کہا کہ مولانا آپ بھی چلیے دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا چلیے وہاں چل کے دیکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا اس مثال کے اوپر، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور گئے، وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، ایک لاش جو ہے وہ پڑی تھی، اس کے چاروں طرف لوگ جو ہے کھڑے ہوئے تھے، اور ہم بھی جا کے کھڑے ہو گئے ساتھ میں اپنے مومنین کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ اس سب مسئلے میں ایک نیچرلی سوال پہلے ہوتا ہے، جب بھی آپ پولیس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے میرے گھر میں چوری ہو گئی، تو پولیس والے پہلے پوچھیں گے کس نے چرایا۔ سوال ہے کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہوگا کس نے چرایا تو آپ کے پاس کیوں آئیں گے، اسی کے پاس جائیں گے۔ لیکن یہ نیچرلی سوال ہے، یہ جب کسی کا قتل ہوتا ہے تو پہلا سوال ہے تو کس نے قتل کیا۔ اب سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، میں بھی کھڑا تھا، جو لوگ میرے ساتھ گئے تھے مومنین مجھے چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو پتہ ہے کس نے قتل کیا؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا تو بتائیے کس نے قتل کیا؟ ہم نے کہا وہ دیکھیے میت کے پاس جو آدمی بیٹھ کے رو رہا ہے، توجہ رکھیے گا، میت کے پاس جو آدمی بیٹھ کے رو رہا ہے اصل میں وہی قاتل ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور کہا مولانا سنتے تھے کہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے گرمی میں، عقل کام کرنا بند کر دینے، کہ دیوانگی کی کون سی بات ہے اس کے اندر؟ آپ نے ہم سے پوچھا کہ قاتل کون ہے، میں نے بتا دیا کہ قاتل یہ ہے۔ بھئی وہ جو بیٹھ کے رو رہا ہے میت کے پاس وہ قاتل ہے، تو کہا پھر میت کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ جو کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں
وہ میت کے رشتہ دار ہیں۔ کہا مولانا آپ دیوانے ہیں؟ نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو میت کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے ہنستا نہیں، وہ روتا ہے، اور جو قاتل ہوتا ہے وہ روتا نہیں ہے، یا رونے کو منع کرتا ہے یا ہنستا ہے۔ نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے؟ کہا قرآن میں جا کے دیکھیے، آپ جا کے خود فیصلہ کریے، جو یوسف کے اوپر رو رہا تھا وہ یوسف کا قاتل تھا، جو یوسف کے اوپر رونے سے جو منع کر رہا تھا وہ یوسف کا قاتل تھا۔ کون تھا یوسف کا قاتل؟ کس نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا؟ وہ بھائی تھے قاتل جو کہہ رہے تھے بابا رونے کی ضرورت نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، ہم تو موجود ہیں؟ یا وہ باپ تھا قاتل جو یوسف کے اوپر 80 سال تک روتا رہا؟ کہ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے جناب یعقوب، اتنا روئے جناب یعقوب کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یعنی سنت نبی یہ ہے کہ اگر رونے میں، مظلوم کے اوپر رونے میں آنکھوں کی روشنی بھی چلی جائے تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت پیغمبر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ کون قاتل ہوتا ہے؟ جو روتا ہے یا جو رونے سے منع کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے قاتل کا رشتہ دار، مقتول کا رشتہ دار؟ جو روتا ہے میت کے اوپر۔ ابھی خود فیصلہ ہو جائے کہ حسین ابن علی کا چاہنے والا کون ہے، وہ جو رو رہا ہے یا وہ جو رونے سے منع کر رہا ہے؟ یہ ایک بات۔ دوسرا اشکال، اور اس سے بھی زبردست کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بدعت والی بات آ گئی، بدعت والی کہ رسول نے یہ کام نہیں کیا لہٰذا ہم یہ کام نہیں کریں گے، بدعت ہے۔ رسول نے کبھی تعزیہ نہیں بنایا لہذا تعزیہ بنانا بدعت۔ شبیہ، تعزیہ یعنی شبیہ بنانا، بدعت۔ کیوں بدعت؟ اس لیے کہ رسول نے نہیں بنایا۔ اچھا خالی بدعت ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، آگے والی بات بہت خطرناک ہے کہ فقط بدعت نہیں ہے تعزیہ، تعزیہ کو دیکھنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ خالی بدعت ہوتا تو چلیے ہم بدعت کر رہے ہیں، دوسروں کو کیا پریشانی، بہت سی بدعتیں ہیں دنیا میں۔ کہا نہیں، یہ ایسی بدعت ہے کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے کہا اپنی بات پہ باقی رہیے گا کہ تعزیہ کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تعزیہ بدعت ہے۔ بس جملہ سنیے گا آپ، یہ جو تعزیہ ہمارے امام بارگاہوں میں رکھا رہتا ہے یہ فقط امام بارگاہوں میں نہیں رکھا رہتا، یہ 9 محرم تک تو امام بارگاہوں میں رکھا رہتا ہے۔ 10 محرم کو جب عاشور کا دن آتا ہے تو اس کو ہم اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کربلا تک، جا کے وہاں دفن کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کے والد بزرگوار نے کبھی تعزیہ نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے والد بزرگوار اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار نے تعزیہ نہیں دیکھا؟ آپ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں؟ نہیں لے سکتا ضمانت، لیکن تعزیہ تو سڑکوں پہ نکلتا ہے، کسی کی نگاہ بھی پڑ سکتی ہے۔ تو معلوم ہے، جملہ سنیں گے آپ، دادا نے تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹا، باپ پیدا ہوا، باپ نے تعزیہ دیکھا، نکاح ٹوٹا، بیٹا پیدا ہوا۔ جب 2 نکاح ٹوٹتے ہیں تو اس سے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے جو غم حسین کے اوپر اشکال کرتی ہے۔ تعزیہ تو گھروں میں نہیں رکھا رہتا، تعزیہ تو باہر نکلتا ہے۔ اب میرے پاس اور بھی پروف ہے کہ وقت ہو جائے گا، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ نہیں، رسول کی زندگی میں یہ چیزیں مل جائیں گی آپ کو، یہ بدعت نہیں ہے۔ ایک شخص رسول کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا رسول اللہ میں بہت پریشانی میں ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، کچھ دعا بتائیے، کوئی تعویذ کریے۔ تو رسول نے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، اس کو بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، ان سے دعا کرو، وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے، تمہارے مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ اس نے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، چلے گئے تو کیا ہوا، جاؤ ان کی قبر پہ جا کے بیٹھو، وہاں دعا کرو، وہاں سے وہ آمین کہیں گے۔ اب ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، امت کا ایک سادہ سا مسلمان اگر قبر میں چلا جائے اور اس کا بیٹا قبر کے پاس بیٹھ کے دعا کرے تو وہ قبر سے آمین کہنے کی ہمت رکھتا ہے، اور رسول اگر دنیا سے چلے جائے تو ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے روضے پہ۔
کہا جاؤ قبر کے پاس بیٹھو جا کر وہاں دعا کرو، وہ آمین کہیں گے قبر سے۔ پھر اس کا چہرہ اتر گیا کہ رسول اللہ بہت زمانہ ہو گیا ماں باپ کو مرے ہوئے، اب تو قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔ یہ تعزیہ کیا؟ یہ شبیہ ہے۔ شبیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی نقل بنانا، وہ چیز نہ ہو آپ کے پاس اس کے جیسا بنانا، یہ ہے شبیہ، تاکہ اس کو دیکھ کے اس اصل کی طرف آپ کا رخ مڑ جائے۔ کہ کوئی بات نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو، گھر میں 2 قبریں بناؤ، ایک کو ماں کی قبر فرض کرو، ایک کو باپ کی قبر فرض کرو، وہاں دعا کرو، وہاں سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو یہ قبر بنانا، اصل قبر تو اصل تھی نہیں کیونکہ دونوں کی قبریں ختم ہو گئی تھیں، لیکن رسول کا یہ کہنا کہ جا کے بناؤ، اسی کا نام تو شبیہ بنانا ہے، کوئی الگ سے چیز تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عزیزوں میرے دوستوں کتاب میں آپ کو مسلمانوں کو مل جائیں گی، جتنے بھی ہمارے پر اشکال ہوتے ہیں وہ سب آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے۔ ہم عین سیرت رسول پہ عمل کر رہے ہیں۔ ابھی اگر دنیا میں آپ چلے جائیں تو ہم سے بہتر آپ کو کوئی مذہب نہیں ملے گا جو رسول کی سیرت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا آپ نے؟ ہم نے فالو کیا رسول کی سیرت کو۔ ابھی آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں شاید 44 یا 45 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، اتنے ہیں ماشاءاللہ سے، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن سب کی حالت آپ دیکھیے، حالت کیا ہے سب کی؟ مثلا کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ابھی بہت بہترین نمونہ، دین سے دور ہونے کا بہترین نمونہ، سیرت رسول سے دور ہونے کا بہترین نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے پاکستان کو دیکھ لیں۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا کہ میں جان بوجھ کے کوئی بات کر رہا ہوں میں ہندوستان کا ہوں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہندوستان کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں تو اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں پاکستان کی کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، جمہوریہ اسلامیہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ آپ حالت دیکھ لیجئے۔ ابھی پرسوں میں ٹی وی پہ نواز شریف کی تقریر سن رہا تھا، وہ پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے، تو اس میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ والے نہیں ہیں، ہماری پارٹی ڈبل اسٹینڈرڈ کی پارٹی نہیں کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی سن کے یہ بات کہ ہم منافق نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، امریکہ سے ہماری بات چل رہی ہے کہ ڈرون حملے بند کر دیے جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس ملک کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری اجازت کے بغیر آپ ڈرون حملے نہ کریں، بند کر دیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ان سے، اتنی لاچاری ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ملک ہمارا ہے، حکومت ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، اور ہم دوسروں کے آگے ہاتھ جوڑیں کہ آپ ہمارے ملک میں بغیر اجازت کے نہ آئیے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ملک تو بن گیا، انقلاب تو آ گیا، لیکن یہ انقلاب سیرت رسول کے دائرے میں نہیں ہے، سیرت رسول سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اور بالکل اسی سے ملا ہوا ایک ملک ہے، زمینی راستہ ہے، وہاں چلے جائیے آپ، جسے ایران کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہمیشہ ایران کا تذکرہ کرتے، میرے پاس کوئی اور مثال ہی نہیں اتنی اچھی، میں کہاں سے لے کے آؤں مثال؟ سیرت رسول کی پیروی کرنے والوں کی مثال کہاں سے لے کے جاؤں؟ دیکھیے ابھی سوالات اٹھیں گے، ابھی پانی کے اوپر بلبلے اٹھیں گے، جب نیوکلیئر ڈیل ہو جائے گی، یہ اگر ہو گئی تو آئیں گے مسلمان بولنا شروع ہوں گے ایران ڈر گیا، ایران نے سر جھکا دیا، ایران خوف زدہ ہو گیا، اتنے دن سے لڑ رہا تھا امریکہ سے، دیکھیے اب ڈیل کر لی انہوں نے۔ نہ، عین سیرت رسول پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، عین سیرت رسول۔ وہ تو مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آتی، ابھی جو کچھ ایران کر رہا ہے عین سیرت رسول ہے۔ رسول کی سیرت کیا تھی؟ جب رسول کے پاس 313 تھے میدان بدر میں، جب کم افراد تھے تو رسول لڑ گئے کفار سے 1000 سے جا کر، لوگ منع کرتے رہے کہ ہماری تعداد کم ہے، رسول جا کے لڑ گئے اور کامیاب ہوئے۔ اور جب بہت زیادہ مسلمان ہو گئے، ایک جم غفیر ہو گیا، اور رسول ایک دفعہ مکے کی طرف چلے کہ ہم جائیں گے حج کرنے کے لیے، اور وہاں رسول کو روک لیا گیا کہ ہم آپ کو اس سال نہیں کرنے دیں گے، تو وہاں تو مومنین زیادہ تھے، مسلمان زیادہ تھے، وہاں حملہ کرنا چاہیے تھا، وہاں رسول نے صلح کر لی۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کمزور ہو جاؤ تو صلح کرو، جب طاقتور رہو، پاور میں رہو تو حملہ کرو۔ رسول نے کہا ہماری سیرت یہ دیکھو، جب کمزور سے تو جنگ لڑی تھی،
جب اتنا بڑا مجمع لے کے گئے تو صلح کی، بے عینہ ہی یہی کام ایران نے کیا۔ جب انقلاب آیا، جب اسلحہ نہیں تھا، جب لوگ نہیں تھے، جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب قلت میں تھے، گویا جب افراد بدر کے مقابل میں تھے کہ برابر تھے، تب 8 سال تک جنگ لڑی تاکہ سیرت رسول پہ عمل ہو جائے۔ اور اب تو سپر پاور کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب تو ایریا میں کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، اب تو ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ ڈرون جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو یہ اپنی ٹیکنالوجی سے اتار لیتے ہیں۔ لیکن اس پاور کے بعد بھی صلح کر کے بتایا کہ ہم رسول کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم رسول کی سیرت پہ عمل کر رہے، ہم رسول کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ طاقت آنے کے بعد ہم نے اپنی حیثیت کو بھولی، ہم اپنی حیثیت کو بھولے نہیں ہیں۔ کل رسول نے جنگ کی تھی اس وقت جب افراد نہیں تھے، 8 سال تک جنگ لڑنا۔ ہم آپ کہتے ہیں صدام سے لڑے تھے، صدام سے کہاں لڑے تھے؟ ان طاقتوں سے لڑے تھے جو صدام کو اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ اور ابھی جب ہم پاور میں ہیں، لہذا دیکھیں دونوں کی گفتگو دیکھیں تو آپ کو بہت عجیب منظر نظر آئے گا۔ ایک یہ ملک ہے کہ جس میں کہ ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز بند ہو جائے، دیکھیں کتنی لاچاری ہے۔ اور ایک اسی کے بالکل بغل میں ایک ملک ہے، لاسٹ ایئر آغا خامنائی نے نئے سال کے موقع پہ ایک تقریر کی تھی مشہد میں، وہاں 2 باتیں بڑی عجیب کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ اسرائیل یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہمارے معیار کا نہیں کہ ہم اس سے دشمنی کریں۔ یہ بھی سیرت رسول اکرم ہے اور سیرت انبیاء ہے۔ اگر آپ انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو انبیاء نے چھوٹے موٹے لوگوں کو اپنا دشمن نہیں بنایا۔ جناب موسیٰ جب زندہ تھے، جس ماحول میں تھے، وہاں بہت سے لوگ تھے جو خدا کا انکار کرتے تھے، لیکن چھوٹے موٹوں کو تو منہ لگاتے ہی نہیں تھے۔ جناب موسیٰ دشمنی لی تو فرعون سے جا کر، یہ سیرت ہے۔ ہم تو اسرائیل کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہمارا دشمن بنے، ہماری حیثیت بہت بلند ہے، ہم تو امریکہ کے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ یہ کہا، دیکھیں اب دونوں 2 ملک ہیں بالکل پاس میں ہیں، بات مجھے ایک بات عرض کرنا ہے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے۔ 2 ملک، ایک کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم بات کر رہے ہیں، دوسرے ملک کا سپر پاور کیا کہہ رہا ہے؟ آغا خاندان نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو یہ سمجھ لے کہ ہم تل ابیب کو خاک میں ملا دیں گے۔ لہجے دیکھیں دونوں کے کتنا فرق ہے، وہاں لاچاری نظر آ رہی ہے کہ ہاں ہم بات کریں گے، یہاں یہ کہہ رہے کہ ہم خاک میں ملا دیں گے۔ یہ ہوا کیوں؟ انقلاب تو دونوں جگہ آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ایران کے انقلاب سے ہم کو بڑا نقصان ہوا، ایران کے انقلاب نے ہم کو پریشانی میں ڈال دیا۔ ایران کے انقلاب نے پریشانی میں نہیں ڈالا، انقلاب کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالتا، ورنہ انقلاب تو ہندوستان میں بھی آیا تھا، اس نے آپ کو پریشانی میں ڈالا نہیں ڈالا۔ جملہ سنیے گا، انقلاب کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالتا، اصل میں جس بیس پہ انقلاب آتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ انقلاب دنیا میں بہت آئے، یہ ایران کا انقلاب پریشانی کن کیوں بنا؟ اس لیے کہ یہ انقلاب نظام ولایت کی وجہ سے آیا ہے، انہوں نے ولایت اہل بیت کو قبول کیا ہے اس کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے گا یہ کہ جہاں ولایت کا مسئلہ آیا مشکل وہیں سے شروع ہے۔ ہاں، ساری مشکل انسان کی کہاں سے ہے؟ ہماری اور آپ کی، کہ ہم اہل ولایت ہیں، ہم ولایت ائمہ کو مانتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ رسول اکرم جب حج سے پلٹ گئے کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ جملہ بہت عجیب ہے قرآن میں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ 2 میسج ہیں اس جملے میں۔ ایک میسج تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ولایت کو قبول کریں گے دشمن پیدا ہو جائیں گے، یہ رسول سے کہہ رہا ہے اللہ کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم ہیں آپ کو بچانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے ہی آپ نظام ولایت کا اعلان کریں گے دشمن پیدا ہو جائیں گے، ایک میسج۔ دوسرا میسج یہ ہے کہ جیسے ہی دشمن پیدا ہوں گے ہم ہیں آپ کو بچانے کے لیے۔ آپ ولایت کو قبول کر کے دیکھیے، ہم ہیں آپ کو بچانے کے لیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہمارا کام ہے ولایت اہل بیت کو قبول کرنا، خدا کا کام ہے ہم کو مشکلوں سے بچانا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لیکن اگر آدمی سوچے کہ نہیں ہم کو تو مشکل برداشت نہیں کرنا ہے تو آپ اس ولایت کے دائرے سے نکل جائیں۔
ساری ایران کی انقلاب کی ساری مشکل یہ ہے کہ وہ ولایت کے دائرے میں ہے، ولایت ائمہ، ولایت فقیہ، اور جو نظام بھی ولایت کے دائرے میں ہوگا دشمن کو اسی سے خطرہ ہوگا۔ دیکھیں ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو قبول ہی نہیں کرنا ہے، ورنہ جہاں مصر میں بھی تو انقلاب آیا ہے، کسی کو خطرہ ہوا؟ خود ان لانے والوں کو خطرہ ہو گیا، خود لانے والوں کو خطرہ ہو گیا۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ خالی مسلمان ہیں توحید کے ماننے والے، نہ، خالی توحید سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ لاسٹ ایئر بھی میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، خالی توحید سے کام چلنے والا نہیں ہے، جب تک توحید کے ساتھ عقیدہ ولایت نہیں ہوگا اس وقت تک انسان محفوظ نہیں ہو سکتا، نہ اس دنیا میں محفوظ ہوگا نہ آخرت میں محفوظ ہوگا، یہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ لیکن جو نظام ولایت کے دائرے میں آ جائے وہ یہاں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ تو یہ ہے مشکل مسلمانوں کی کہ رسول اکرم جب حکومت قائم کی ہے رسول اکرم نے، تو پہلا کام کیا کیا رسول اکرم نے؟ نظام ولایت کو قائم کیا کہ ایک ولی ہونا چاہیے، ایک حاکم ہونا چاہیے، وہ بھی حاکم معصوم ہو، غیر معصوم نہ ہو۔ لیکن اب سوال یہ کہ اگر معصوم چلا جائے ہمارے درمیان سے تو جس کے جو سمجھ میں آئے وہ کرے، یا اس انسان کو لا کے رکھیں کہ جس سے خطا کا امکان بہت کم ہو، یعنی یہ اپنے جس کے جو سمجھ میں آئے وہ کرے۔ اسی لیے امام جب پردہ غیب میں جانے لگے تو کیا فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد میرے نائب ہوں گے جو تمہاری ان مشکلوں کو حل کریں گے۔ یہ میں انشاءاللہ تنزانائٹ کی مجلس میں عرض کروں گا، جہاں امامت کا امام زمانہ کے سے متعلق میں بات کر رہا ہوں، وہ وہاں کا موضوع ہے۔ تو رسول اکرم کی سیرت سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا مسلمان اتنا ذلیل ہوتا جائے گا، اور جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا عزت ملتی چلی جائے گی۔ بالآخر یہی اوباما جو کہتے تھے کہ ہم سینکشن لگائیں گے، ہم سینکشن لگائیں گے ایران کے پر، اب یہ کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ بھی کچھ دن کے لیے رک جائیے، آپ نہ لگائیے۔ کیوں نہ لگائیے؟ لگا دیجئے۔ ان کو معلوم ہے کہ لگائیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ لگائیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے پانی چاہیے، صاف ستھرا پانی جو آپ کے دارالسلام میں ملتا ہے، ایسے نل کا پانی تو پی نہیں سکتے، اور کوئی مجھے دینے کو تیار نہیں ہے، تو مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے، میں نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، آپ نہیں دیں گے تو میں خود جا کے تلاش کر لوں گا، آپ ہم کو اسلحہ نہیں دیں گے تو ہم خود بنا لیں گے، آپ ہمارے اوپر پابندی لگائیں گے تو ہم خود۔ اب وہ پریشان ہے اس بات سے، نادم ہے پورا یورپ اور امریکہ کہ کاش ہم نے ایران کے اوپر سینکشن نہ لگائے ہوتے تو یہ اتنے مضبوط نہ ہوتے، اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ ہزاروں سینکشن لگا دیں، مشکلیں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مشکلوں کے ساتھ مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے۔ جس قوم کے ساتھ مشکل کشا ہوتا ہے اس کو مشکلوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ تو مشکلوں کو خریدتا ہے کہ آؤ ہمارے پاس مشکل کشا ہے۔ لیکن جس قوم کے پاس مشکل کشا نہیں ہوتا وہ مشکلوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کے واسطے نہیں آئیے گا، آ گئے تو کون حل کرے گا۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ہے سیرت رسول اکرم۔ بس میں نے بات کو ختم کیا۔ کل میں نے سیرت ایک رول بیان کیا تھا مجلس میں کہ ایک رول، سیرت کا ایک رول جو ائمہ اور انبیاء کی زندگی میں ملے گا وہ انسانیت کا احترام ہے۔ رسول، امام، انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سب نے انسانیت کا احترام کیا، چاہے وہ انسان دشمن کیوں نہ ہو، فرق نہیں کرتا۔ وہ پھر میں نے ساری مثالیں پیش کی تھی، امام علی کی، امام حسین کی، امام سجاد کی، وہ نہیں دہراؤں گا میں۔ آج مجھے دوسرا رول آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ سیرت کا دوسرا رول کیا ہے کہ جس کو فالو کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ دوسرا رول جو آپ کو انبیاء اور ائمہ کی زندگی میں ملے گا وہ خود دشمن کا احترام۔ دشمن کا احترام یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ دشمن کا احترام کرنا، اور خاص کر دشمن اگر بہادر ہو تو احترام کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ آپ کو انبیاء کی سیرت میں مل جائے گا، ائمہ کی سیرت میں مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو جو سمجھ میں آئے کرو اس کے ساتھ، نہ۔ اس لیے رسول نے کہا کہ خبردار، اگر دشمن کے اوپر تم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اس کو تہہ تیغ کر دیا ہے تو اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹو۔ کیونکہ عرب کے جہال دور میں ہوتا تھا کہ جب کسی کو مارتے تھے تو اس کے ہاتھ پیر کاٹتے تھے، ناک کان کاٹ کے اس کو اپنے گلے میں لٹکاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا۔ منع، شدت سے منع کیا رسول اکرم نے کہ خبردار کسی کو مسلح نہیں کرنا، یہ میری سیرت کے خلاف ہے۔
دشمن ہے تمہارا، ٹھیک ہے دشمن ہے، لڑو تم اس سے، ہم منع نہیں کرتے، جب تک وہ تمہارا دشمن ہے تم اس سے لڑتے رہو، یہ حکم ہے اسلام کا۔ کمزور نہیں بنایا اسلام نے ہمیں، کہا کہ اگر تمہارے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے تو اب گھر میں بیٹھو گے تو تمہارے اوپر گناہ ہوگا، نکلو گھر کے باہر جا کے اپنا ڈیفنس کرو، لیکن کب تک کرو؟ جب تک وہ دشمن تمہارے سامنے لڑ رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے میدان جنگ میں اسلحہ ڈال دیا، اپنے ہاتھ اٹھا لیے، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر تلوار چلاؤ، یہ سوچ کے تلوار نہیں چلا سکتے کہ اس نے تو ہم کو مارا ہے اب ہم اس کو مار کے رہیں گے۔ بس یہی فرق ہے جہاد اور دہشت گردی میں، تلوار کا فرق نہیں ہے، میدان کا فرق نہیں ہے، فقط نیت کا فرق ہے۔ اگر خدا کے لیے تلوار اٹھے تو چلانے والا مجاہد، اور اگر اپنے نفس کے لیے تلوار اٹھے تو چلانے والا دہشت گرد، ورنہ کوئی میدان کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ رسول نے کہا کہ احترام کرو دشمن کا۔ آئیے میں بس ایک موقع آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ امام علی نے مختلف جنگیں لڑی، بغیر ان کی جنگ کے کوئی جنگ سر نہیں ہوتی تھی۔ مرحب کے مقابلے میں جب امام علی آئے ہیں تو آپ نے سنا ہے کہ مرحب بہت بہادر انسان تھا، اور امام علی بہادر لوگوں کا احترام کرتے تھے، دشمن کا احترام کرتے تھے۔ کسی بھی دشمن کے مقابلے میں جب امام علی جاتے تھے پہلے اس کو آپشن دیتے تھے کہ چلے جاؤ یہاں سے، بہتر یہ کہ چلے جاؤ یہاں سے، نہ رکو تو یہی بہتر ہے، اور اگر نہیں جاتے، لڑنے کی بہت تمنا ہے تو پہلے تم حملہ کر لو، اس لیے کہ جب ہم کریں گے تو تمہیں موقع نہیں ملے گا، پھر بعد میں تمنا نہیں کرنا کہ اے کاش ہم نے پہلے حملہ کر لیا ہوتا۔ یہ دشمن کا احترام ہے، اس کو موقع دیا جا رہا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کون کس کو موقع دیتا ہے؟ آج کے زمانے میں اس لیے کہ موقع وہ دیتا ہے جس کو اپنی شجاعت پہ بھروسہ ہو۔ جو بزدل ہوتے ہیں وہ تو موقع فراہم کرتے ہیں کہ کیسے غلبہ حاصل کر لو۔ مرحب بھی سامنے آیا، کہا کہ چلے جاؤ بھائی، کہا نہیں جائیں گے، کیسے چلے جائیں ہم؟ کہ پھر حملہ کرو، اس نے حملہ کیا، پھر امام علی نے حملہ کیا، جنگ نہیں بڑھنا ہے مجھے، اور مرحب کے سر کو کاٹ دیا، جو کہ بہادر انسان تھا، شجاع انسان تھا، دشمن تھا اگرچہ، لیکن امام علی نے اس کا اتنا احترام کیا، نہ اس کی تلوار اٹھائی، نہ اس کی زرہ اٹھائی، نہ اس کے کپڑے کو لیا، نہ اس کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کی، بس گردن کاٹی، کیونکہ وہ ضروری تھا کاٹنا اتنا، اب وہیں پہ کاٹ کے اس کے جسم کو وہیں میدان میں چھوڑ کے چلے آئے رسول کے پاس۔ اس کے بعد خلافت ہو گیا اور قیدی بنائے گئے اور خواتین لائی گئیں۔ ان خواتین میں، لیڈیز میں، اس مرحب کی بہن صفیہ بھی تھی۔ توجہ رکھیے گا، اپنے منہ سے اپنوں کی تعریف کر لینا آسان ہے، لیکن دشمن اگر تعریف کر رہا ہو، صفیہ کو گرفتار کر کے لائے۔ یہ کام رسول اکرم نے جناب ابوذر کو سونپا کہ تم قیدیوں کو لے کے آؤ۔ جناب ابوذر لے کے آئے، جب صفیہ کو رسول اکرم کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ توجہ رکھیے گا، کہا، رسول اکرم نے کہا کہ تمہیں آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں دشمن ہے لیکن احترام ہے، کہا آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ یہ ہمارے فوجیوں نے تم کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میں بہت آرام سے آئی۔ لیکن رسول بار بار اس کے چہرے کو دیکھے، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، صفیہ کے چہرے کا رنگ۔ کہ جب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے؟ کہ بس ایک پریشانی ہوئی۔ کہ وہ کیا؟ کہ یہ آپ کے فوجی مجھے ادھر سے لائے جدھر میرے بھائی کا لاشا پڑا تھا، جدھر میرے بھائی کا لاشا پڑا تھا۔ بس یہ جو جملہ کہا صفیہ نے، تو روایت کہتی کہ رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابوذر کو بلا کے ڈانٹا اور کہا، ابوذر تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی بہن کو ادھر سے لایا جاتا جدھر اس کے بھائی کا لاشا پڑا ہو؟ دیکھیں سیرت رسول اکرم، جبکہ جب بہن بھائی کے لاشے سے گزر رہی تھی، اپنے بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہوئی صفیہ، اور کہا، بھائی میں تجھے بہت عزیز رکھتی ہوں، تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تجھ پہ ساری زندگی روتی اگر تیرا قاتل اتنا کریم نہ ہوتا۔ یہ دشمن کی بہن کہہ رہی ہے علی ابن ابی طالب کے لیے کہ قاتل کو تو کوئی کریم نہیں کہتا، قاتل کو تو ہمیشہ ظالم کہا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا واحد قاتل ہے جسے دشمن کی بہن کریم کہہ رہی ہے۔ یہ ہے سیرت اہل بیت۔ کب بھائی کے لاشے پہ کہا اس نے کہ بھائی میں تجھ پہ زندگی بھر روتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا قاتل اتنا کریم ہے کہ تیرے جسم کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کی، تیرے اسلحے کو نہیں اٹھایا۔ کیوں عزیزو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو رسول ایک غیر مسلم عورت کے لیے یہ برداشت نہ کرے کہ اس کو اس کے بھائی کے لاشے کی طرف سے لایا جائے،
یہی حق و انصاف ہے کہ اسی رسول کی نواسی کو اس کے بھائی کے لاشے سے گزارا جائے؟ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ظالموں نے اس قافلے کو ادھر سے گزارا جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ مرحب کے جسم کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی تھی، مرحب کے جسم سے صرف سر الگ تھا، ورنہ پورا جسم سالم تھا۔ مرحب کا جسم عریاں نہیں تھا، لیکن بہن جب دیکھ کے گزری ہے تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لیکن جب حسین کی بہن مقتل سے گزر رہی ہے اور بھائی کے لاشے پہ آئی ہے تو جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ بہن بھائی کو پہچان نہ پائی۔ بھائی کے لاشے کے پاس کھڑے ہو کے کہتی ہے انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو میرا بھائی ہے؟ جب یقین ہو گیا یہی حسین ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بھیا اگر سر پہ چادر ہوتی تو کفن دیتی، اے رسول اللہ ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے۔ اے رسول اکرم، ایک بہن بھائی کے لاشے سے گزر رہی ہے، آ کے حسین کے لاشے پہ اپنی رضا ڈال دیجئے۔ ارے جب جناب حمزہ میدان احد میں شہید ہوئے ہیں اور ان کی بہن جناب صفیہ کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی مار دیا گیا تو ایک دفعہ جناب صفیہ میدان احد کی طرف دوڑی۔ کسی نے آ کے رسول اکرم سے کہا رسول اللہ غضب ہو گیا، بہن کو معلوم ہو گیا بہن بھائی مارا گیا ہے، بہن میدان احد کی طرف آ رہی ہے۔ رسول نے کہا صفیہ کو روکو، اس لیے کہ بہن بھائی کے چھدے ہوئے جگر کو نہیں دیکھ سکتی۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ بہن بھائی کے بہت قریب آ چکی ہے، اب روکنا ممکن نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے رسول اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی رضا کو اٹھایا، حمزہ کے جنازے پہ ڈال دیا تاکہ جب بہن آئے تو بھائی کا چھدا ہوا کلیجہ نہ دیکھے۔ اے رسول اللہ، ایک چادر کربلا کے میدان میں ایک بہن 11 محرم کو گزر رہی ہے کربلا سے، اے رسول اللہ ایک رضا کے حسین پہ ڈال دیجئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آج 10ویں کی مجلس ہے، حسین ابن علی کے 10ویں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی حسین کو دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو گئے، آج ہم 10واں منا رہے ہیں۔ یعنی ایک بہن کو اپنے بھائی کو دیکھے ہوئے 10 دن ہو گئے۔ زینب اپنے بھائی سے 10 دن سے جدا ہو گئی، بہن نے بھائی کو نہیں دیکھا۔ جب شہزادی کی شادی ہوئی ہے جناب عبداللہ سے، جناب طاف طیار کے بیٹے سے، اور جناب زینب اپنے شوہر کے گھر آئی ہیں تو 3 دن تک اپنے گھر نہیں گئیں، بھائی کو نہیں دیکھا۔ 3 دن کے بعد خود حسین ابن علی ملنے کے لیے جناب زینب سے آئے ہیں۔ جب آئے تو کیا دیکھا کہ بہن رو رہی ہے، زار و قطار زینب رو رہی ہے۔ حسین ابن علی گھبرا گئے، بہن تمہیں یہاں کوئی خطرہ ہے، یہاں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے؟ کہا بھیا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا بہن یہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ بھیا 3 دن ہو گئے میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بہن بھائی کو 3 دن نہ دیکھے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ارے آج 10 دن گزر گئے، زینب نے حسین کو نہیں دیکھا، لیکن ہائے زینب کیا کرے؟ حسین کا ماتم کرے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالے؟ زینب کیا کرے؟ حسین کا ماتم کرے یا سید سجاد کو سنبھالے؟ زینب کیا کرے؟ حسین کا ماتم کرے یا بیویوں کو سنبھالے؟ اور زینب اس وقت کیا کرے جب منادی نے ندا دی کہ ہوشیار ہو جاؤ کوفہ آ گیا؟ ارے زینب کیا کرے؟ کوفے میں جانے کی تیاری کرے یا حسین کے اوپر ماتم کرے؟ عجیب شہر ہے کوفہ عزیزوں، عجیب شہر ہے۔ ہم سب جاتے ہیں کوفہ زیارت کرنے کے لیے، اور جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ آ گیا تو ذہن میں کتنے تصورات گزر جاتے ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جہاں علی کو مارا گیا، یہی وہ شہر ہے کہ جہاں اہل حرم کو قیدی بنا کے لایا گیا، یہی وہ شہر ہے جہاں بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی تھی اور ظالم یہ آواز دے رہے تھے آؤ آؤ اہل کوفہ، آ کے اہل حرم کا تماشا دیکھو۔ عزیزو جب
جب جناب زینب یہ سنا ہوگا کہ کوفہ آ گیا تو روایت تو نہیں ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بی بی نے خدا سے یہ دعا کی ہوگی پروردگار تو نے میرا امتحان بہت لیا، اے میرے مالک میں نے ہر منزل پہ امتحان دیا، میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے بھائی حسین کو قربان کر دیا، اے میرے مالک میں نے اپنی چادر قربان کر دی، اے پروردگار میں نے سارے امتحان دے دیے، لیکن مالک اب ایسا امتحان نہ لینا کہ جب میں کوفے میں داخل ہوں تو کسی ایسی عورت سے میرا سامنا نہ ہو، ارے جو مجھے پہچانتی ہو، ارے اگر اس نے پوچھ لیا اے بی بی ارے آپ تو کوفے کی شہزادی ہے، یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی، لیکن اللہ نے زینب کا امتحان، یہ امتحان بھی پروردگار نے لیا، ادھر کوفے میں داخل ہوئی، ادھر ام حبیبہ سے ملاقات ہوئی، آواز دی اے ام حبیبہ، بس میں نے مجلس کو ختم کیا، اے ام حبیبہ، ام حبیبہ پہچان نہیں پائی جناب زینب کو، قافلہ رکا، جناب سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہیں، پانی طلب کر رہی ہیں، ام حبیبہ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، 4 سال کا سن ہے، پیاس سے جابلب ہے، دوڑ کے گئی پانی لے کے آئی، توجہ رکھیے کہ بس بہت روئیں گے عزیزو، دوڑ کے گئی پانی لے کے آئی، جناب سکینہ کے لیے پانی پیش کیا اور جناب زینب سے خطاب کر کے کہتی بی بی جب یہ بچی پانی پی لے تو میرے لیے کچھ دعائیں کروا دیجیے گا، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ یتیموں اور اسیروں کی دعا پروردگار ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آج اہل حرم پہ کیا وقت آ گیا۔ جناب زینب نے سکینہ سے کہا بی بی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، پہلے اس کے لیے دعائیں کرو پھر پانی پینا۔ کبھی بھی بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا اس بی بی سے کہہ دیجئے جیسے یہ یتیم و اسیر ہوئی ہے ہمارے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ آج زینب کے سکینہ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، آواز دی پروردگارا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، تجھے میری اسیری کا واسطہ، اس کے بچے نہ یتیم ہو نہ اسیر ہو۔ کہا بتا تیری دعا کیا؟ دوسری دعا کیا؟ بس میں نے ختم کی مجلس۔ کہا اس بچی سے کہہ دیجئے مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ بس جیسے ہی عالم غربت نے مدینے کا نام سنا زینب کا دل دھڑکنے لگا، آواز دیتی ہے اے بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میرا شہزادہ رہتا ہے، میری شہزادی رہتی ہے۔ کہا کس محلے میں؟ کہا بنی ہاشم کے محلے میں۔ اب جب بنی ہاشم کا نام آیا زینب کا اضطراب بڑھ گیا، جلدی بتا بنی ہاشم کے محلے میں کس گھر میں؟ کہا آل محمد کے گھر میں۔ بس جیسے ہی اس نے کہا آل محمد کے گھر میں، زینب پہچان گئی یہ کوئی اور نہیں، یہ گھر کی کنیز ام حبیبہ ہے۔ کہا یہ بتا تیرے شہزادے کا نام کیا ہے؟ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا میرے شہزادے کا نام حسین ابن علی ہے، میری شہزادی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ بس جملہ سنیں گے عزیزو، جناب زینب نے ام حبیبہ کو خطاب کر کے کہا اے بی بی اگر تمہاری شہزادی اس مجمع میں آ جائے تو کیا تو اسے پہچان لے گی؟ ایک دفعہ ام حبیبہ کو غصہ آیا، اے بی بی ابھی تک ہم آپ کا احترام کر رہے تھے، خبردار نامحرموں کے مجمع میں ارے میری شہزادی کا نام نہ لیجیے۔ زینب نے رخ سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تم نے کہاں پہچانا؟ ارے ایک دفعہ ام حبیبہ نے دیکھا، آواز اے بی بی یہ کیا قیامت ہے؟ کہ ام حبیبہ ذرا سر اٹھا کے دیکھو، نیزے پہ میرے بھائی کا سر ہے، ہم کربلا میں لٹ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی ادا کو تو قبول فرما، جو لوگ مقروض ان کے قرضوں کو دور فرما، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ یا حبیبی یا حسین یا شفیع یا حسین یا حبیبی